الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسیجنبها الاتقى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کثیر التعداد بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ سیدنا صدیق اکبر کی شان کی مناسبت سے فقیر نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی سورۃ اللیل میں سے آیت نمبر 17 تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑا متقی جہنم سے دور رہے گا۔ اس آیت میں سب سے بڑا متقی صدیق اکبر کو قرار دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی ایک آدھ خیال یا کسی ایک آدھ مفسر کا قول نہیں ہے، تمام مفسرین نے متفقہ طور پر لکھا ہے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ اجمع المفسرون منا انہا نزلت فی ابی بکر الصدیق۔ تمام مفسرین کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں صدیق اکبر کو سب سے بڑا متقی کہا گیا ہے، اور متقی کی عربی ہے اتقا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ ایک ہوتا ہے تقی یا متقی، ایک ہوتا ہے اتقا۔ متقی بہت ہو سکتے ہیں، اور صحابہ اکرام خصوصاً سارے کے سارے متقی ہیں، لیکن ان میں اتقا سب سے بڑا متقی اگر کہا گیا ہے تو یہ صرف صدیق اکبر کو کہا گیا۔ اب جب صدیق اکبر سب سے بڑے متقی ہیں تو امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لفظ اتقا کی تشریح کرتے ہوئے پوری کتاب لکھ دی، ایک لفظ کی وضاحت۔ الزلال الانقا من بحر سبقت الاتقا، یہ پوری کتاب ہے جو فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے، الگ سے بھی چھپی ہوئی، یہ عربی میں ہے، اور اس کے 100 صفحے عربی والے ہیں، اردو کے صفحے گنے جائیں تو 200 سے بھی اوپر، اور فتاوی رضویہ کے بڑے صفحے، اور اعلیٰ حضرت نے جو کچھ اس کے تحت لکھا ہے، لفظ اتقا کی وضاحت اور اس کے لوازم کیا کیا ہیں۔ جب صدیق اکبر اتقا ہیں تو قرآن دوسری جگہ پہ وضاحت کرتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب صدیق اکبر اتقا ہیں تو صدیق اکبر ہی اکرم بھی ٹھہرے۔ سبحان اللہ۔ دوسری جگہ پہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرے، تو جو سب سے بڑا تقوی والا ہو وہ سب سے بڑا ولی ہوگا۔ دو باتیں ہو گئی، سب سے افضل ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے بڑا متقی ہے تو سب سے افضل بھی ہے، اور سب سے بڑا متقی ہے تو سب سے بڑا ولی بھی وہی ہے۔ اور سنیے تقوی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں علم کے بغیر آتا ہی نہیں ہے۔ علم و باج جو فقر کماوے تے کافر مرے دیوانہ ہو۔ تو جب متقی ہونے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے تو سب سے بڑا متقی سب سے بڑا عالم بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور متقی کا معنی ہوتا ہے ڈرنے والا، جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا، تو جو سب سے بڑا متقی ہوگا وہ سب سے بڑا بہادر ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، اب غور کرتے جائیے، ایک لفظ اتقا ہے
صدیق اکبر کی شان میں. سبحان اللہ. اس کے 4 معنی ہیں بالکل صحیح کھچا تانی کے بغیر تصریحات کے ساتھ. اللہ. کہ جو سب سے بڑا متقی ہے وہ سب سے افضل ہے. سبحان اللہ. نمبر 2 جو سب سے بڑا متقی ہے وہ سب سے بڑا ولی ہے. نمبر 3 جو سب سے بڑا متقی ہے وہ سب سے بڑا عالم ہے. نمبر 4 جو سب سے بڑا متقی ہے وہ سب سے زیادہ بہادر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہ 4 چیزیں ہیں یہ تو ایک لفظ اتقا سے ثابت ہیں. اب ان 4 چیزوں کے اوپر قرآن و سنت سنیے. سبحان اللہ. شان صدیق اکبر میں ان 4 موضوعات پر قرآن شریف سے دلائل سنیے. ماشاء اللہ. پہلی چیز کیا عرض کی تھی؟ سب سے افضل. عزیزان گرامی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے ہیں. ماشاء اللہ. یہ حضور کا آخری خطبہ ہے. یہ بڑی اہم بات ہے جی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وصال سے 3 دن پہلے. اللہ. سارے خطبے سر آنکھوں پہ قبول ہیں، لیکن یاد رکھ آخری خطبے کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس خطبے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا دنیا میں رہنا ہے یا میرے پاس آنا ہے. اللہ. اس بندے نے کہا یا اللہ میں نے تیرے پاس آنا ہے. یہ بات سن کر صدیق اکبر رونے لگے. تو صحابہ نے سوچا اس میں رونے کی کیا بات ہے، حضور کسی بندے کی بات کر رہے ہیں. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو حضور اپنی بات کر رہے تھے. وَكَانَ الْعَبْدُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا. صحابی فرماتے ہیں ابو بکر ہم میں سب سے بڑا عالم تھا. سبحان اللہ. گہرائی تک وہ پہنچ گیا، ہم نہیں پہنچ سکے. گہرائی تک ابو بکر پہنچا اور وہ رونے بھی لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبک یا ابا بکر، اے ابو بکر رو نہیں. ان امن الناس علی بنفسہ ومالہ ابو بکر، میرے اوپر جان قربان کرنی ہو تب بھی سب سے زیادہ احسان ابو بکر کے ہیں، مال قربان کرنا ہو تب بھی سب سے زیادہ احسان ابو بکر. جان اور مال دونوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خبردار سنیوں کو کوئی داؤ نہ لگائے. صرف اتنا بتاتے رہے ہو کہ آدھا مال لے آئے اور سارا مال لے آئے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جان قربان کی حضور فرماتے ہیں پہلے جان پھر مال. اور سب سے آگے جان میں بھی آگے اور مال میں بھی. کہاں لکھا ہے؟ بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی. اور جو اتنی تصریحات کو چھپائے لعنت اللہ علی شرکم. جان قربان کرنے میں بھی آگے. سبحان اللہ. یہاں حضور نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر میں کسی کو تنہائی کا یار بناتا تو ابو بکر کو بناتا. یہ ہے افضلیت صدیق اکبر. ولیکن صاحبکم خلیل اللہ، فرمایا لیکن میں اللہ کا خلیل ہوں. اگر میں تنہائی کا یار یا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میں خلیل کس کا ہوں؟ فرمایا اللہ کا. مطلب کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کو اللہ کے ساتھ محبت اور دوستی کے ساتھ ترازو میں رکھا تو قرار یہ دیا کہ اللہ کے برابر میں کسی کو سمجھ نہیں سکتا اور اللہ سے نیچے نیچے مجھے ابو بکر جیسا کوئی نہیں. یہاں علماء نے لکھا ہے سونا سڑدہ راسیں دلائل کا جواب نہیں ہوگا. یہاں علماء نے لکھا ہے کہ جو مقام حضور کو اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہے وہی مقام صدیق اکبر کو حضور کی بارگاہ میں حاصل ہے. آگے فرمایا سدو کل خوخت الی المسجد الا خوخت ابی بکر. مسجد میں آنے والی تمام کھڑکیاں دروازے بند کر دو. صحابہ کرام کے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں مسجد میں کھلتے تھے، چاروں طرف رہائش گاہیں تھیں. اپنی اپنی سہولت کے لیے صحابہ کرام نے مسجد میں حاضر ہونے کے لیے
دروازے اور کھڑکیاں کھول رکھے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے اعلان کر رہے ہیں کہ ہر بندہ اپنی کھڑکی بند کر دے، گلیوں گلی ہو کے مسجد میں آؤ، صدیق اکبر کی کھڑکی کھلی رہے، صدیق اکبر میرے پاس مسلح امامت میں سے کھڑے ہونا ہے، لہذا یہ ڈائریکٹ اپنے گھر سے نکلے مسجد میں آئے۔ اس حدیث کا ایک ایک لفظ اللہ کی عظمت کی قسم سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل۔ سونا صدیق اکبر کی جگہ اور کوئی اللہ کا پیارا ہوتا نا یہاں، وہ بھی اللہ کے پیارے ہیں، سبحان اللہ سارا کو۔ تو ان لوگوں نے دھماکہ مارنیا سے یہاں نظر نہیں آتا، اندھے ہو چکے ہیں۔ یہ میں نے افضلیت صدیق اکبر پر ایک حدیث آپ کو سنائی ہے، صدیق اکبر کے مناقب پر اور صدیق اکبر کی افضلیت پر پوری دنیا کے اندر یاد رکھو کسی کے حق میں نبی پاک کے بعد اتنی آیتیں قرآن میں بیان نہیں ہوئی جتنی آیتیں صدیق اکبر کے حق میں۔ بھائی بڑا اہم نقطہ ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ آیتیں صدیق اکبر کی شان ہے، گن لو اور ان آیتوں پر یا اجماع ہوگا یا جمہور ہوگا۔ یہ تمہاری طرح کیلے نہیں ہم لیے پھرتے، کیلا 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 کا مطلب کہا گیا ہے، کہنے والا کون ہے کچھ پتہ نہیں، اکثر رافضی ہوتا ہے کیلا کا قائل۔ دوبارہ سن، سب سے زیادہ آیتیں صحابہ کرام میں سے صدیق اکبر کی شان میں، اور ان آیتوں کے صدیق اکبر کی شان میں ہونے پر یا اجماع ہوگا یا جمہور ہوگا۔ بات وہ جو ضمیر سے نکلے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے الطریقۃ الاحمدیہ صدیق اکبر کی افضلیت نہیں بلکہ افضلیت کی قطعیت پر کتاب لکھی۔ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ 800 سے زیادہ حدیث حضور کی صدیق اکبر کی شان میں آئی۔ اور اسی کتاب میں مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 500 سے زیادہ فرمان اس موضوع پر علی المرتضیٰ کے موجود ہیں۔ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر کی افضلیت تو دور کی بات ہے، افضلیت کا قطعی ہونا ثابت کرنا ہو تو صرف حضرت علی المرتضیٰ کے فرمان کافی ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ شیخ محقق نے لکھا ہے، کس کتاب میں لکھا ہے؟ تکمیل الایمان میں لکھا ہے۔ کون سا صفحہ ہے؟ صفحہ نمبر 64 پہ لکھا ہے، کتاب فارسی میں۔ سبحان اللہ، مولا علی کی زبانی افضلیت۔ سبحان اللہ۔ مرتضیٰ کریم کی زبان مبارک سے اتنی کثرت سے اس موضوع پر دلائل اور ارشادات وارد ہیں کہ صدیق اکبر کی افضلیت ہی نہیں بلکہ اس افضلیت کا قطعی ہونا ثابت کرنا ہو تو مولا مرتضیٰ کے ارشادات عالیہ کافی ہیں۔ یہ پاک و ہند کا سب سے پہلا محدث کہہ رہا ہے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشادات عالیہ اتنے زیادہ ہیں، اس پر حضور غوث پاک نے کیا لکھا؟ حضور غوث پاک غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں کہ افضلیت صدیق و عمر پر سب سے زیادہ ارشادات دینے والے اور اس کے منکر کے خلاف سب سے زیادہ سختی کرنے والے علی المرتضیٰ ہیں۔ اب یہ سوائے اس کے کہ تم کتابوں پہ گرم ہو جاؤ، کتابیں چھاپنے والوں پہ گرم ہو جاؤ، کہیں امام بخاری کے خلاف بولنا شروع کر دو، مرتا کیا نہ کرتا۔ وہ تو مرزا قادیانی بھی برستا ہے ان کتابوں پر۔ وہ حضرت ابو ہریرہ اس کے خلاف زیادہ روایتیں بیان کرتے، ابو ہریرہ کے بارے میں بولنا شروع کر دیتا ہے۔ امام بخاری روایت بیان کرتے تھے، امام بخاری کے بارے میں، محدثین کے بارے میں آل فول بولنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے ایک طبقے کے علماء کا دوسرے طبقے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب تمام علماء کے خلاف بولتا ہوا کسی کو دیکھو، خواہ اس کا تعلق لاہور سے ہو، اس کا تعلق فیصل آباد سے ہو، اس کا تعلق جہلم سے ہو، جب طبقہ علماء کے خلاف بولتا ہوا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ یہ شخص ملحد ہے، اس کا نفاق سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ سنا حضرت ابو دردہ صحابی ہیں،
سبحان اللہ صحابی ہو کے کہہ رہے ہیں وما نحنو لولا کلمات العلماء، ہم چیز کیا ہیں اگر علماء کے فرمان نہ ہو تو؟ ابو درداء کہہ رہے ہیں۔ سنن دارمی میں ان کا یہ حدیث نمبر 404 ہے جس میں یہ قول موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حیا کرو، ملحدین کے ایجنٹا ملحد اور رافضی ایک ہوتے ہیں، اور جو ملحدین کی والی بھی بات کرتا ہوں اور اشارے سے رافضیوں والی باتیں کرتا ہوں، سمجھ جاؤ کہ یہ پلانٹڈ آدمی ہے۔ میں کچھ عرصہ کہہ رہا ہوں کہ نہ چھیڑ فقیرانوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طبرانی وغیرہ میں حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ابو بکر صدیق سے آگے آگے لگ کے چل رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اتمشی قدام رجل لم تطلع الشمس على رجل افضل منه سوى النبیین والمرسلین۔ ابو درداء اس بندے سے آگے لگ کے چل رہے ہو جس سے افضل بندہ نبیوں کے بعد اس سورج نے نہیں دیکھا۔ یار حد ہو چکی ہے، اور یہ لوگ ابھی تک ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ سید علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بہت کتابوں میں موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے کی لکھی کتاب امام احمد کی وہ کتاب سمجھی جاتی ہے کتاب السنہ، اس میں لکھا ہوا ہے۔ ابن ابی عاصم میں لکھا ہوا ہے، المختلف بالمختلف میں امام دارقطنی نے نقل کیا ہے۔ ابن عساکر میں کئی سندوں کے ساتھ کئی راویوں سے حدیث منقول ہے۔ اور سعید ممدو موجودہ زمانے کا ایک مصری ہے، اس کا میلان تفضیلیوں کی طرف ہے، وہ اپنی کتاب غایت التبجیل میں لکھتا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث کیا ہے؟ فرمان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ فرمایا من فضلنی علی ابی بکر و عمر فقد جلدت حد المفتری، جس نے مجھے ابو بکر عمر سے افضل کہا میں اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان 80 راویوں نے روایت کی، 80 صحابہ نے روایت کیا، 80۔ وہ 80 کوڑے اور تھے، وہ حدیث ہی اور ہے، یہ حدیث اور ہے لیکن اس کے راویوں کی تعداد 80 ہے۔ وہ 80 میں التباس مکسیشن نہ ہو جائے، مکس اپ نہ کر بیٹھنا، اختلاط نہ کر بیٹھنا۔ ابن ماجہ میں اور مسند امام احمد میں اور متعدد کتابوں میں بے شمار سندوں کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، 80 راوی ہیں اس کے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان خیر هذه الامت ابو بکر ثم عمر، اس امت میں سب سے افضل بندے کا نام ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، آپ کے شہزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضور اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ پھر کون ہے؟ فرمایا عمر۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا اگر میں نے کہا پھر کون ہے تو انہوں نے عثمان کا نام لینا ہی لینا ہے، میں ذرا سوال کا پیٹرن انداز بدل دوں۔ تیسرا سوال کرنے لگے، میں نے آگے پوچھا عمر کے بعد آپ ہوں گے۔ سوال کیا بنتا تھا؟ عمر کے بعد کون ہے؟ لیکن سمجھتے ہیں میں نے سوال کا سٹائل اور انداز بدلا، عمر کے بعد آپ ہوں گے۔ فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، میں مسلمانوں میں ضرور ہوں لیکن عمر کے بعد میرا نمبر۔ سوال کا پیٹرن بدلا تھا تو جواب کا پیٹرن بدلا، ورنہ جواب وہی تھا کہ اس کے بعد عثمان ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کے فرمان بداروں ٹھنڈ پہ گئی، قطعیت کے لیے کافی نہیں ہے، قطعی ہے اسی لیے 80 کوڑے مار رہے ہیں۔ ضمنی چیزوں پہ 80 کوڑے نہیں مارے جاتے۔ اور سنیے، امام ابو یوسف امام اعظم کی شاگرد ہیں، امام بخاری سے 70-80 سال پہلے کے بزرگ ہیں، امام بخاری کے دادا کے ہم اثر ہیں۔ ان کی کتاب ہے کتاب الآثار، اس میں حدیث نمبر 924 ہے۔ کسی بندے نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اس نے اپنا جذبہ محبت کا اظہار کیا، اس نے کہا ما رأیت مثلک، حضور میں نے آپ جیسا بندہ نہیں دیکھا۔
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। اب آپ اللہ کے پیارے تھے, نفس تو تھا نہیں, ہم جیسے تو نہیں تھے کہ خوش ہو جاتے. آپ نے بڑے ٹھنڈے دل سے اس پر سوال کیا, ارائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اس نے کہا جی نہیں. فرمایا ارائیت ابا بکر و عمر, کیا تم نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا بچ گئے ہو. لو قلت انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لضربت عنقک, اگر تم کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں تمہاری گردن اتار دیتا. تم نے مجھے حضور سے کیسے بڑھایا؟ اور اگر تم کہتے کہ میں نے ابو بکر عمر کو دیکھا ہے, لأوجعتک ضربا, میں مار مار کے تمہاری چیخیں نکال دیتا. تم نے مجھے ابو بکر عمر سے افضل کیسے کہا؟ کتاب الآثار حدیث نمبر 924, چبے کی تنو ایویں جن عبداللہ بن عمر تے سوال کرنے والے خارجی نو چبی سی. ایک خارجی عبداللہ بن عمر کے پاس آ کے کہنے لگا نا کہ عثمان کے بارے میں کچھ مجھے بتائیں. انہوں نے بتایا یہ شان یہ شان یہ شان. آخر میں فرمایا اللہ ذاک یسوک, لگتا ہے تنوے شانہ عثمان دیاں چوبیاں نے, میں وہ بات کر رہا ہوں. اس نے کہا ہاں چوبیاں نے. وہ بھی یہ جھوٹ نہیں بولتے تھے نا, خارجی جھوٹ کو کفر سمجھتے تھے. جھوٹ ہم بھی نہیں بولتے الحمدللہ, لیکن وہ رکھ رکھو بھی نہیں کرتے تھے. کوئی توریہ شوریہ کچھ بھی نہیں. تکیہ شکیہ بھی وہ تو خیر انجی من ہے نا جی, یہ بھی ایک الگ ایشو ہے. ایک تقیہ کرتے ہیں, جی جی, جھوٹ بولنا عبادت سمجھتے ہیں, اور دوسرے جھوٹ بولنا کفر سمجھتے ہیں, اور سنی ان کے وچکار ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان. اچھا, پھر اس بندے نے کہا آپ مجھے علی کی شان سنائیں. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا میرے علی کی شان یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے, انیا اور کچھ دسی یا نہ دسی, اور وہ دیکھ علی کا دروازہ نبی کے گھروں کے دروازوں کے درمیان کھلا پڑا ہے. آپ نے پھر کہا اللہ ذاک یسوک, مجھے لگتا ہے کہ تمہیں علی کی شان بھی چبی ہے. اس نے کہا ہاں اجل چبی ہے. آپ نے اذهب الى رسلک ففعل ما شئت, جا اتھوں دفع ہو جا, میرا جو کرنا ہی کر لے. یہ بخاری میں ہے. تو خیر یہ بات میں نے ضمناً کر دی کہ وہ جو کتاب الآثار حدیث نمبر 924 ہے, جس میں مرتضیٰ کریم نے فرمایا کہ اگر تم نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہوتا تو میں تمہیں مار مار کے نا کوڑے تمہاری چیخیں نکال دیتا. لأوجعتک ضربا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, موضوع کو آگے لے کے چلنا ہے. یہ موضوع ختم ہونے کا نہیں ہے. خدا کی عظمت کی قسم, میں نے عرض کیا نا کہ سب سے زیادہ آیتیں اور سب سے زیادہ حدیثیں, 800 سے زیادہ مرفوع اور 500 سے زیادہ موقوف مرتضیٰ کریم کے ارشادات عالیہ, باقی امت کے فیصلے اپنے جگہ پہ. یہ ہے جی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کی پہلی تشریح. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد اتقا الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو سب سے بڑا متقی ہے وہی سب سے بڑا ولی بھی ہے. اچھا, ویسے جو میں نے پہلے افضلیت بیان کی ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا قدم قدم پر ولایت صدیق اکبر نظر آ رہی ہے. افضلیت ہے ہی ولایت میں, لیکن اس پر میں جداگانہ دلائل دینے لگا. عزیزان گرامی, اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں صدیق اکبر کی شان میں ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ. سچ لے کر میرا محبوب نبی آیا, اس کی تصدیق میرے ابو بکر صدیق نے کی. تو جو تصدیق کرتا ہے نا, نبیوں کی تصدیق کرتا ہے, صدیق کا لقب پاتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما اورج بی الی السماء فما مررت بسماء الا وجدت فیہ اسمی محمد الرسول ابو بکر الصدیق خلفی. میں نے ہر آسمان پر جب میں گزرا تو میں نے ہر آسمان پہ لکھا ہوا دیکھا, میرا نام محمد الرسول اللہ لکھا ہوتا تھا, میرے نام کے فوراً بعد ابو بکر صدیق لکھا ہوتا تھا. مسند ابی یعلا کے اندر حدیث موجود ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے
تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے پوچھا میں یصدقنی، میں اگر لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں نے معراج کی ہے تو میری تصدیق کون کرے گا؟ تو جبریل نے جواب دیا یصدقک ابو بکر فانہ صدیق، آپ کی تصدیق ابو بکر کرے گا اس لیے کہ اس کا نام ہی صدیق ہے۔ وہ جو آسمانوں پہ بھی دیکھا تھا تو جبریل نے یہاں پر بھی اپنی زبان سے بتایا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان طبرانی میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کی عظمت کی قسم اٹھا کے فرماتے ہیں للہ انزل اسم ابی بکر صدیق من السماء، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا نام صدیق خود آسمان سے اتارا ہے۔ پائی جا چولی چ تے سڑی جا۔ صدیقیت آپ جانتے ہیں نا، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور ولیوں صالحین کے ساتھ۔ 4 طبقے اللہ نے قرآن میں گنے ہیں۔ ان 4 طبقوں میں غور کیجئے کون کون سا ہے جی؟ نبی، صدیق، شہید اور صالح۔ اچھا ایک بات جاتے جاتے اور کر دوں، ان میں امام کا لفظ تو کوئی نہیں۔ وہ جن کو یہ لوگ امام مانتے ہیں نا، یہ بات، وہ جن کو یہ لوگ امام مانتے ہیں وہ اللہ کے پیارے ہیں، ہمارے نزدیک وہ اللہ کے بہت بڑے پیارے ہیں، وہ یا شہیدوں میں شامل ہیں یا صالحین اور ولیوں میں شامل ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن تم نے جو اصطلاح گھڑی ہوئی ہے اس کا قرآن و سنت میں وجود یہاں بڑا موقع تھا اگر ہوتا تو۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ جو 4 ہستیاں ہیں نا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ گزرے حضرت خالد نقشبندی، مجدد پاک کے ڈائریکٹ خلیفہ ہیں، ماشاءاللہ 11ویں صدی کے بزرگ ہیں۔ وہ اپنے طالبوں میں، فقیروں میں، مریدوں میں تشریف فرما تھے، تو اگلے وقتوں کے لوگ خود پیر پہ ہوتے تھے تو درس قرآن بھی دیتے تھے۔ آج کل درس قرآن دینے کے لیے آستانوں والوں نے مزدور رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیر صاحب کی شان کے خلاف ہوتا ہے کہ جمعہ تک پڑھائیں، درس قرآن تو دور کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اگلے بزرگوں والا رنگ اختیار کرے۔ آمین آمین۔ تو آپ درس دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس آیت میں جو 4 طبقے نبی، صدیق، شہید اور صالح بیان ہوئے، نبیوں کے کتب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صدیقوں کے کتب ابو بکر صدیق ہیں، شہیدوں کے کتب عمر فاروق ہیں۔ اس امت میں سب سے حضور کے بعد خلفاء میں سے سب سے پہلا مظلوم شہید فاروق اعظم ہے۔ تو ولیوں اور صالحین کے کتب سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ساتھ ساتھ سنتے آ رہے ہوں گے، دیکھتے آ رہے ہوں گے کہ میں حضرت علی المرتضیٰ کو بھی بیچ بیچ میں یاد رکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ سنی جب بولتا ہے تو جس کھلے سینے سے صحابہ کی شان بیان کرتا ہے اسی کھلے سینے سے علی المرتضیٰ کی شان باقی صحابہ مراد ہے، ورنہ علی المرتضیٰ بھی صحابی ہیں۔ بات بات پہ ہمیں یہ لوگ دا لگاتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا، نہیں تو میں غور کرواتا ہوں۔ نبیوں کے کتب ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صدیقوں کے کتب ابو بکر صدیق، شہیدوں کے کتب عمر فاروق، صالحین کے کتب علی المرتضیٰ۔ ایک مرید نے سوال کیا حضور حضرت عثمان غنی کہاں ہیں؟ انہوں نے فرمایا عثمان غنی عمر اور علی کے درمیان ہیں، شہیدوں اور ولیوں کے درمیان ہیں، ایک طرف سے شہیدوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک طرف سے صالحین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ظاہری طور پر حضور کی 2 شہزادیوں کا شوہر ہونے کی وجہ سے انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے، اور روحانی طور پر شہیدوں اور ولیوں کے ساتھ ساجہ تعلق ہونے کی وجہ سے ان کو 2 نور والا ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہو دکھانا ہمارا کام ہے، سانو نے چمڑ جانی۔
یہ جو صدیقیت ہے اس کی بات ہو رہی تھی کہ ان کے شان ولایت اور روحانی کیا ہے. تو آپ کا نام صدیق قرآن وصدق بہ، صدیق کو صدیق قرآن کہہ رہا ہے، آسمان کہہ رہا ہے، معراج کہہ رہی ہے، علی المرتضیٰ کہہ رہے ہیں. کر لے غصہ، جی جی کوئی گل نہیں، قیامت آنی ہے. اللہ. یہ جو اب صدیقین کے کتب ہیں، کتب کا مطلب ہوتا ہے جس کے اوپر پوری کی پوری دنیا کی صدیقیت گھومتی ہو نبیوں کے بعد. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ فتوحات مکیہ کے اندر لکھے کہ ارفع الاولیاء ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. اوپرا لفظ نہیں، ارفع، اعلیٰ و ارفع بولتے ہیں نا. جی جی تمام اولیاء میں اعلیٰ و ارفع ابو بکر صدیق ہیں. شیخ اکبر لکھتے ہیں کہ تمام صدیقوں کے بعد نبیوں کا رتبہ ہوتا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صدیقوں سے اوپر بھی ایک رتبہ ہے، وہ اکیلا اس پر ابو بکر صدیق ہے. حضور اور صدیق اکبر کے درمیان کوئی بندہ حائل نہیں ہے. کوئی بندہ حائل نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت داتا صاحب نے اسی طرح کی بات اپنے رانگ میں لکھی ہے کشف المعجوب میں. آپ فرماتے ہیں کسرا مجال نیست، اللہ کہ قدم اندر پیش از وے نہد، کسی بندے کی مجال نہیں کہ ابو بکر سے آگے قدم رکھے. داتا صاحب لکھ رہے ہیں خدا دا نام میں کو نہیں آکھیا، داتا صاحب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فیضان داتا علی حجویری مسلک اہل سنت و جماعت. داتا صاحب نے ایک اور بات لکھی ہے، ان صفا صفا صدیق ان اردت صوفیا اردت تحقیق. داتا صاحب نے شعر لکھا ہے عربی میں. تصوف اگر نام ہے تو صدیق اکبر کے تصوف کا نام ہے. اگر تم کسی صحیح پکے اور سب سے افضل صوفی کا نام جاننا چاہتے ہو تو وہ ابو بکر صدیق ہے. ان اردت صوفیا اردت تحقیق. اگر تحقیقی طور پر کسی صوفی کو جاننا چاہتے ہیں تو وہ ابو بکر صدیق ہے. ہم لاہور سے کراچی اور پشاور تک اور جاپان سے امریکہ اور کینیڈا تک ہر بندے کو یہ باتیں سنانا چاہتے ہیں کہ سونا رب کو جان دینی ہے. یہ ساری باتیں صدیق اکبر کی ولایت کے اندر ارفعیت کا زندہ ثبوت ہے. اکا دکا نہیں، قرآن، حدیث، مرتضیٰ کریم کے ارشادات اور صوفیاء کے اقوال سارے کے سارے آپ جناب کے خلاف اور صدیق اکبر کی شان کے حق میں بول رہے ہیں. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر. ابھی ٹائم ہے، ابھی زندہ ہو، اپنی کتابوں میں سے اس قسم کی فضول باتیں نکلوا کے مرنا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امامت کے مسلح پہ حضور نے کھڑے کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں بھی اور مسلم میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا ذرا ایمان سے سوچنا، جیسا میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی ہے، اب دوبارہ معذرت کے ساتھ کرنے لگا ہوں. اگر صدیق اکبر کی جگہ پہ کوئی اور اللہ کا پیارا حضور کھڑا کرتے مسلح پہ تو اڈی خیر کو نہیں سی، پھر تے گل مک گئی سی تے کل ٹھک گیا سی، ہے نا. ہن انہاں نوں نظر ہی نہیں آندا. صدیق اکبر کو حضور نے مسلح پہ کھڑا کیا. اللہ اکبر. اور سنیے ایک حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، کچھ مسلم میں بھی ہے، وہ کہ صدیق ان دنوں میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طبیعت ناساز تھی تو صدیق اکبر کو امامت کا حکم تھا، تو کسی وجہ سے کہیں فاروق اعظم امامت کرانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز پہچان لی اور اپنے حجرے مبارک کا پردہ ہٹا کے دیکھا کہ عمر مسلح پہ کھڑا ابو بکر نہیں ہے. فرمایا لا لا لا
نہیں 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 یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ بھی ابو بکر کے سوا کسی کو نہیں مانتا اور تمام فرشتے بھی ابو بکر کے سوا کسی کو نہیں مانتے۔ میرا سونا، میرا عزیز، توجہ فرما لیجئے، مہربانی ہوگی۔ زیادہ رقیق تعویلیں، باریکیوں میں جا کر تصریحات کا انکار کرنے کی سازشیں، مطالعہ والے ہو نا، پتہ ہے نا کہ یہ ملحدین کا کام ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تشکیک پیدا کرنا، متشابہات کو تصریحات کے سامنے، محکمات کے سامنے استعمال کرنا کس بے ایمان کا کام ہے؟ وہ ملحد ہے جن کی یہ ڈیوٹی ہے۔ سورۃ آل عمران کے ابتدائی صفحات پڑھ کے دیکھو، آپ کو لاگت سمجھ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں نا بھئی، یہ کبھی کبھی اٹھ کے بولنا یہ ایک خطاب کا انداز ہوتا ہے، ورنہ میں پوری گفتگو پوری ریکویسٹ سے کر رہا ہوں، بہت کول مائنڈڈ ہو کر بتا رہا ہوں۔ اس موضوع پر بھی دلائل سنا ختم ہونے کو نہیں آتے کہ صدیق اکبر ولی کتنے بڑے۔ جو لوگ ٹھوکی بیٹھے ہیں کہ جی وہ تو سیاسی خلیفہ تھے، اب جب سیاسی خلیفے کو امامت کے مسلح پہ کھڑا کیا تھا۔ میں نے پچھلے دن ایک کلپ سنا، حضرت پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی دامت برکاتہم العالیہ، بھائی جانے حد کر دیتی ہے، سبحان اللہ۔ اس خطاب میں کافی بندے بیٹھے ہوئے تھے، وہ نالے پر سے منہ کر کے نا کرسی سے اٹھ کر تو کچھ دوستوں کی طرف چہرہ انور کر کے شاعری کہنے لگے کہ جس وقت صدیق اکبر نے امامت کرائی، یہ امامت بخاری مسلم میں موجود ہے، ہاں جی، یہ ساڑھے سامنے ڈائجسٹ پڑھ دیجئے تو سنوا دیجئے، منو ہی منو۔ تو شاعری فرمان لگے کہ پیچھے امامت کرانے لگے، پیچھے کون سی؟ سارے صحابہ سن علی متضار رضی اللہ تعالیٰ بھی پیچھے موجود سن، تو علی متضار نے کی آکھیا ہونا ہے پیچھے اس امام دے۔ سید متضار رضی اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان کئی اور کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کنت حاضرا ولم اک غائبا، جب حضور نے ابو بکر صدیق کو امامت کا مسلح دیا، امامت کا حکم دیا، تو میں حاضر تھا، میں غائب نہیں تھا۔ انہیں اس قابل سمجھا تو انہیں امامت پر کھڑا کیا۔ تو فمن رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیننا افلا نرضاہ لدنیانا، جس کو نبی نے میرا دین کا امام بنایا ہے، میں اسے دنیا کا امام کیوں نہ مانوں؟ ہوں پتہ لگے کہ مسلح سیاست سی کہ دین سی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جس کتاب میں لکھا ہوا ہے نا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سنیوں کو یہ حدیث حسن و حسین والی سر آنکھوں پہ قبول ہے، خدا کی قسم کھلے سینے سے قبول ہے۔ تم کیوں سینہ تنگ کرتے ہو؟ ابو بکر عمر کی باری ایک جیسے رہو۔ ہاں ایک فرق ہے کہ حسنین کریمین والی حدیث ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں اور ترمذی ابن ماجہ مسند احمد میں موجود ہے، جبکہ ابو بکر و عمر والی حدیث ترمذی میں کئی جگہ، ابن ماجہ میں بھی ایک سے زیادہ جگہ، اور مسند احمد میں بھی ایک سے زیادہ جگہ، اور طبرانی میں بھی وہ موجود ہے، اور کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس کو ایک ابو سعید نہیں، اسے روایت کرنے والے ابو سعید خدری بھی ہیں، ابو جحیفہ بھی ہیں، انس بن مالک بھی ہیں، جابر بن عبداللہ بھی ہیں، علی المرتضیٰ بھی ہیں۔ انہیں چورا دا کی کام ہے؟
یا محدثین کے خلاف یا سند کے خلاف کوئی کاروائی، وہی کاروائی پھر اندر جائیں گے نا تو وہی کاروائی جنتی نوجوانوں والے کی حدیث کے بھی خلاف کر بیٹھیں گے، کرنی پڑے گی ان کو۔ تو سنیاں ان کو نہیں کرنا، سنیوں نے دونوں کے حق میں بولنا ہے۔ وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ جنتی بوڑھوں کے سردار، اور جنتیوں کو جو سردار ہوتا ہے وہ سیاستدان ہوتا ہے۔ زرداری جنت کا سردار بن سکتا ہے؟ کسی لیول تک نہیں بن سکتا۔ کیا بات ہے، اور سنیے، سبحان اللہ۔ اچھا ایک کنفیوژن، غلط فہمی دور کر دوں۔ جی جی جی، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ جنت میں سارے جوان ہونے ہیں، ہے نا؟ بوڑھے کی سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ بلا علماء نے وضاحت کی ہے کہ یہ جنت کے اندر کی بات نہیں ہو رہی، فوت ہونے کے ٹائم کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ، جو فوت ہوتے وقت جوان تھا اس کے سردار حسن و حسین ہیں، اور جو فوت ہوتے وقت بوڑھا تھا اس کے سردار ابو بکر و عمر ہیں۔ جنت کے اندر ان کی سرداری اگر سب کی ہو تو وہاں تو حضور بھی جوان ہوں گے۔ حضور کے یہ سردار نہیں ہو سکتے، وہاں تو علی المرتضیٰ بھی جوان ہوں گے، ان کے سردار ان کے شہزادے نہیں ہو سکتے۔ لہذا خدا کے بندے کسی کو کتاباں حدیثاں پڑھ لے کہ کہاں فیصلے کر۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آسمان میں میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین میں میرے وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ ہاں جی، جبرائیل اور میکائیل سیاسی خلیفے نے، سیاسی وزیر نے حضور دے۔ سبحان اللہ، جس معنی میں ان کی وزارت آسمانوں میں ہے اسی معنی میں زمین کے اندر وزارت ابو بکر و عمر کی۔ اب دیکھ رہے ہو کہ یہ گفتگو ختم ہونے کو نہیں آ رہی، میں نے آگے بھی تو چلنا ہے نا۔ اب تک میں نے دو باتیں بتائیں، ایک افضلیت صدیق اکبر اور کثرت فضائل، نمبر دو ولایت صدیق اکبر، اور یہ بھی میں نے بتایا، میں معذرت کے ساتھ دوسری طرف جانے لگا ہوں، یہ ختم ہونے والا موضوع ہے، صدیق اکبر کی افضلیت ہو یا ولایت ہو، ختم ہونے والا۔ بھائی نقشبندی سلسلہ سیاسی سلسلہ ہے کہ روحانی؟ نقشبندی سلسلے کا بانی کون ہے؟ میں نے کہا نا کہ ابھی میں شارٹ کر رہا ہوں۔ نقشبندی سلسلے میں صدیق اکبر کے خلیفہ حضرت سلمان فارسی، ان کے خلیفہ صدیق اکبر کے پوتے قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت قاسم کے خلیفہ امام جعفر صادق، خود اہل بیت صدیق اکبر سے فیض یافتہ ہیں۔ اور ادھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ڈائریکٹ بھی اہل بیت نے فیض لیا ہے۔ ہوئے جب داخل بیعت عمر، عثمان اور حیدر، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر۔ سبحان اللہ۔ علماء کی تصریحات ملتی ہیں، محدثین نے اپنی سند صدیق اکبر تک پہنچائی ہے، اللہ، ظاہری باطنی سندیں۔ عزیزان گرامی، حضور غوث اعظم کے حالات کی معتبر ترین کتاب قلائد الجواہر، بڑی پرانی کتاب ہے۔ اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ڈاکو، ان کا نام تھا ابو بکر ہیوار، وہ کسی جنگل میں ڈاکے مارتا تھا۔ اس جنگل میں سے ایک میاں اور بیوی حج پر جاتے ہوئے گزرے تو راستے میں رات آ گئی تو جنگل میں انہوں نے خیمہ لگا دیا۔ لوگ خیمے ساتھ لے کے چلتے تھے، گھوڑے پہ اونٹ پہ لاد لیتے تھے، جہاں چاہا پڑاؤ ڈال دیا، خیمہ لگایا۔ اندر عورت اپنے میاں سے کہتی ہے کہ خدا کے بندے تم نے بڑی خطرناک جگہ پہ ڈیرا لگایا ہے، یہ جنگل تو ابو بکر ہیوار ڈاکو کا جنگل ہے، تو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اتنے میں ابو بکر ہیوار دروازے پر پہنچ چکے تھے، ٹینٹ خیمے کا جو پردہ ہوتا ہے اس کے باہر وہ پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے وہ سن لیا کہ اندر عورت کیا کہہ رہی ہے، بڑا شرمندہ ہوا۔ اس زمانے میں ڈاکو بھی کچھ بااصول ہوتے تھے، بڑی شرم آئی، بڑی شرم آئی۔ اپنے آپ سے کہا ابو بکر اب تو عورتیں بھی یار تم سے ڈرتی ہیں، کچھ خدا کا خوف کر۔
ادھر سے ہی چپ کر کے ان کو بتلائے بغیر واپس گھر چلا گیا اور توبہ کر کے سو گیا. سویا تو خواب میں نبی پاک علیہ السلام اور ابو بکر صدیق دونوں تشریف لائے. قلائد الجواہر کتاب حضور غوث پاک کے احوال کی معتبر کتاب ہے. اب یہ سنو، آج کل کے لفینٹر بھی عجیب بات ہے. اب یہ حدیث تو ہے نہیں نا کہ ہم اس کی سند بیان کریں. ہاں کوئی سمجھ سے بالا تر چیز نہیں ہے. جی جی ایک ہوتا ہے نا بہت زیادہ مبالغہ ہو کسی بات میں، تو ایسی بھی بات نہیں ہے. ابو بکر حوار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خواب میں عرض کیا، حضور میں نے توبہ کی ہے، مجھے بیعت فرما. اللہ. حضور نے فرمایا تمہیں ابو بکر صدیق بیعت کرے گا. صدیق اکبر نے بیعت کیا. صدیق اکبر نے ان کو امامہ باندھا، دستار بندی ہوئی خواب میں. صبح اٹھے تو ابو بکر حوار کی سرانے وہ پگڑی واقعی پڑی تھی جو رات کو صدیق اکبر نے باندھی تھی. سونا علامہ بوسیری کی چادر تو بچے بچے کو یاد ہے، یہ کیوں نہیں یاد ہے؟ یہ اس سے بڑا واقعہ ہے. اس لیے کہ علامہ بوسیری کی بات کریں تو اس میں صدیق اکبر کا نام نہیں لینا پڑتا نا. اللہ. یہ ہماری خطیبانہ روشیں رہی ہیں. ہون انشاءاللہ سنی جاگ گئے. انشاءاللہ اللہ کا فضل. میں نے کہا نا کہ صدیق اکبر کی روحانیت کے معاملات ختم ہونے کو نہیں آتے. عزیزان گرامی، تمام صحابہ میں صحیح سند کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ صحیح سند کے ساتھ. بات یہ ہے سب سے زیادہ کرامات صدیق اکبر کی ہیں. سبحان اللہ. کرامتیں بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صدیق اکبر نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین سے کہا تھا سبحان اللہ. کہ میراث تقسیم کرتے وقت جی جی اپنی اس بہن کا بھی حصہ رکھ لینا جو ابھی تیری ماں کے پیٹ میں ہے. اللہ. ماں کے پیٹ میں اللہ اکبر. اللہ. بھائی ہے یا بہن؟ جی جی عائشہ صدیقہ کی یعنی صدیق اکبر کا بیٹا ہے یا بیٹی، یہ صدیق اکبر جانتے ہیں. حدیث کہاں ہے؟ موطا امام مالک میں دنیا اسلام کی سب سے پہلی کتاب حدیث. دو موضوع بھرا جی جی مکمل ہوئے. تیسرا موضوع ہے کہ اتقا کا معنی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک جو سب سے بڑا متقی ہو وہ سب سے بڑا عالم نہ ہو. جی. علم بھی ضروری ہے کیونکہ علم کے بغیر تقوی نہیں ملتا. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کا حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعلمہم باللہ واشدہم لہ خشیۃ. میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، اسی لیے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں. پتہ چلتا ہے کہ جتنا علم ہوگا اتنا تقوی ہوگا. تو صدیق اکبر اگر سب سے زیادہ متقی ہیں امت میں تو سب سے بڑے عالم بھی ہیں. میں دلیل سے بات کر رہا ہوں. وہ صرف سلطان بہو علیہ رحمت کا شعر ہی نہیں ہے، بخاری کی حدیث ہے. آپ کو یاد ہوگا صدیق اکبر کی ولایت اور روحانیت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے صدیق اکبر کا امامت کے مسلح پہ کھڑا ہونا بتایا تھا. یاد ہے نا؟ وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے نا. اب حضور سے ایک اور حدیث سنیے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مسلم شریف میں موجود ہے. آقا نے فرمایا فرج امکم اعلم اقرأکم، جو سب سے بڑا قاری ہو وہ امامت کرایا کرے. اس زمانے میں یاد رکھنا یہ نقطہ، اس زمانے میں قاری عالم کو کہتے تھے کیونکہ عرب تو وہ سارے ہی تھے، قرآن تو نہیں آتا ہی آتا تھا نا. اقرا سے مراد عالم ہوتی تھی. سبحان اللہ. تو صدیق اکبر کو حضور نے امامت کے لیے خود منتخب فرمایا اور خود ہی فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا عالم امامت کا حقدار ہوتا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ صدیق اکبر حضور کے نزدیک سب سے بڑے عالم ہے، اس لیے سب سے زیادہ امامت کے حقدار. اور سنیے، ابھی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ ایک بندے سے اللہ نے پوچھا دنیا میں رہنا ہے میرے پاس آنا ہے. وہ آقا کا آخری خطبہ، اس کے اندر ایک میں نے جملہ بولا تھا. صحابی ابو سعید خدری اس کو روایت کرتے ہیں. وہ فرما رہے تھے کہ کان ابو بکر اعلم الناس. حضور نے جب فرمایا نا کہ ایک بندہ، تو صدیق اکبر سمجھ گئے، وہ رونے لگے. باقی کسی کو سمجھ نہ آئی. تو کان ابو بکر اعلم الناس، ابو بکر ہم میں سب سے بڑا عالم تھا. علم کا ثبوت دے رہا ہوں. اس حدیث کے تحت علماء نے لکھا ہے، ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے
حضرت عمدۃ القاری کے اندر بدرالدین عینی نے لکھا ہے کہ اس جملے سے ثابت ہوتا ہے کہ اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ اس امت میں سب سے عالم اور بڑا عالم ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. تو ایک کتا قول کوئی ڈڈا کے نہیں چاہ کے آوڑ دے ہو, ہم صحابہ کا اجماع دکھا رہے ہیں. صحابہ کا اجماع. سبحان اللہ. فلاں کے ملفوظات میں ہے, ملفوظات کو بھی پتہ نہیں چیک کیا گیا ہے کہ نہیں, یا ملفوظات نہیں چلتے. ملفوظات کی بات اس وقت ہوگی مان لی جائے گی جب قرآن حدیث کے مطابق ہو. ہم ملفوظات کے بھی قائل ہیں لیکن ان قیود کے ساتھ. جو قرآن و سنت سے ٹکرائے وہ کوئی ملفوظ نہیں ہے. ملفوظات میں بعد والے لوگ مداخلت اور تدخیل اور تلبیس کرتے رہتے, اس سے ان ہستیوں کے اوپر بھی اٹیک نہیں جاتا. ہم ادب والے لوگ. اور سنیے, جب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو تمام صحابہ حیران پریشان تھے. فاروق اعظم کہہ رہے تھے کہ جس نے کہا حضور وفات پا گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا. یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. بخاری میں صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا. سبحان اللہ. یا ایھا الناس من کان من یعبد اللہ فإن له لم يمت ومن کان من یعبد محمدا فإن له قد مات. آگے پھر آیت پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. یہ آیت کیا پڑھی نا صدیق اکبر نے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی رسول دنیا سے جاتے رہے ہیں. سبحان اللہ. اس آیت کا پڑھنا تھا. فاروق اعظم کہتے ہیں میں گھٹنوں کے باہر گر گیا. مجھے یقین آ گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے. جملہ سن کے گھٹنوں کے باہر گرنا پتہ چلتا ہے کہ صدیق کے الفاظ میں وہ تاثیر, وہ طاقت اور وہ توجہ تھی کہ الفاظ منہ سے نکل رہے تھے, یقین قلب میں اتر رہا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ اہل بیت. حضرت عبداللہ بن عباس, بخاری کی حدیث, اور راوی ابن عباس وہ کہتے ہیں لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَتَلَقَّاهَا النَّاسُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ. ایسے لگتا تھا کہ صحابہ کرام کے ذہن میں یہ آیت نہیں تھی. جب صدیق اکبر نے پڑھی, حضور کے وصال پر اس آیت کو فٹ کیا, تمام صحابہ کو سمجھ آ گئی کہ آج اس آیت کا مطلب ہماری سمجھ میں آیا. الناس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لَكَأَنَّ النَّاسَ, تمام لوگوں کو اس وقت کھڑکیاں کھلی جب صدیق اکبر نے یہ آیت پڑھی. اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق تمام حاضرین میں سب سے بڑا عالم تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سب سے بڑا عالم ہونے پر میں دلائل دیتا جا رہا. ایک اور حدیث میں آتا ہے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو مرتدین کے خلاف صدیق اکبر نے کارروائی کی. مدعیان نبوت کے خلاف, منکرین زکوٰۃ کے خلاف, اور دیہاتی مرتدین کے خلاف. صدیق اکبر نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی. ادھر ایک لشکر نبی پاک علیہ السلام خود تیار کر کے گئے تھے, اسامہ بن زید کا لشکر جنگ موتا کے شہیدوں کا بدلہ لینے کے لیے. ان چاروں محاذوں پر صدیق اکبر نے ایٹ اے ٹائم کاروائی شروع کر دی. اور صحابہ کرام نے آ کے ڈسکشن کی. فاروق اعظم نے ڈسکس کیا, متعدد صحابہ نے آ کے بحث کی. پیر میر علی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے بھی آ کے ڈسکس کیا, بحث کی. صدیق اکبر نے سب کو قائل کر لیا کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. سب نے تسلیم کیا کہ بات بالکل ٹھیک, مشورے کی بات تھی نا. یہ بات پیر علی شاہ صاحب نے تصفیہ کے اندر لکھی. یہ سب کو قائل کر لینا. اور بات کیا تھی؟ فرمایا جو بندہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا, منکرین زکوٰۃ کے خلاف بول رہے تھے, جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا, اور حضور کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا تو میں وصول کروں گا اس کے خلاف ویسی ہی کارروائی کروں گا جیسے نماز کے منکر کے خلاف کی جاتی ہے. لوگ پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں
لیکن استادوں سے ہم نے پڑھا ہے، شارحین نے لکھا ہے کہ اس میں صدیق اکبر کی بہت بڑی فقاہت پوشیدہ ہے، اس لیے کہ قرآن میں آتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ کا حکم چونکہ قرآن میں جگہ جگہ اکٹھا موجود ہے، لہذا صدیق اکبر نے جو حکم منکر نماز پر لگایا وہی حکم منکر زکوٰۃ پر لگایا۔ یہ فقہی مسئلہ ہے، صدیق اکبر کی فقاہت ہے اس میں۔ گنی ہو تو چولی چپائی ہو، اللہ بات کیا ہے، صرف عالمیت صدیق بیان کر رہا ہوں۔ لوگوں نے بڑے دھوکے دیے ہیں، صدیق اکبر اس امت میں سب سے بڑے عالم ہیں، ایک دو کوئی ٹوٹی پھوٹی باتیں ہمارے پاس نہیں ہیں، خدا کی قسم اتقا قرآن کہتا ہے، کان ابو بکر اعلمنا بخاری بولتی ہے، اللہ اللہ مصلی امامت عالمیت کی بنا پہ حضور دیتے ہیں، بخاری مسلم۔ جی سبحان اللہ۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر وہ جو آیت پڑھتے ہیں لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ، اور متدین کے خلاف کارروائی کرتے وقت اتنا بڑا علمی نقطہ اٹھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فیصلہ دیتے ہیں۔ جی صحابہ میں اختلاف ہوا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین مبارک کہاں ہوگی، تو صدیق اکبر بولے، ترمذی میں حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام قرطبی نے اسی آیت قد خلت من قبل الرسل، سورۃ آل عمران کی آیت ہے، اس کی تفسیر میں امام قرطبی نے لکھا ہے جب صحابہ میں اختلاف ہوا تو حتی قال العالم الاکبر، اللہ اکبر اللہ اس موقع پر عالم اکبر بولا۔ یار لفظ پڑھ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو ایتھے کیے العالم الاکبر، عالم اکبر بولا کہ سمعتہ یقول، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی محبوب کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی جہاں پر وفات پاتے ہیں وہیں پر دفن ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ فیصلہ ابوبکر صدیق نے کیا تھا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہیں آپ کے صاحب، ان کا غسل دینا آپ کے ذمہ ہے، کیونکہ غسل دینا اہل بیت کی ذمہ داری ہوتی ہے، جی جی گھر والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ سارے فیصلے صدیق اکبر نے کیے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج لوگ کہتے ہیں غسل کے وقت کہاں تھے، غسل کا فیصلہ ہی انہوں نے دیا تھا۔ اگر غسل بھی وہ دیتے نا انہاں کہنا جلاؤ جی ہاں لو، یہ غسل بھی نہ دین دیتا گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہدایت۔ آمین۔ ایمان سے بتاؤ، ابھی میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ یار بدگمانیوں کی حد ہو چکی، الزام لگائیں گے اے تو لفظ تھوڑا بولے، یہ تم نے القاب تھوڑے لگائے ہیں، یہ تم نے علیہ السلام نہیں آکھیا ہیں جی، جی جی یہ تمہارا انداز ٹھیک نہیں تھا، یہ تم نے نعرہ نہیں لگایا ہے۔ ان باتوں کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی ویلیو نہیں۔ میں دوستوں کو اللہ کا خوف دلاتے ہوئے سمجھاتا ہوں، خدا کے لیے مسلمانوں کے بارے میں بدگمانیاں نہیں کیجیے۔ اہل سنت کے خلاف اور اہل سنت کے مخالفین کے پاس بدگمانی کی دولت کے سوا اور نیت میں شک کرنے کے گند کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور یار امام شامی، جی جی ہم نے مفتی کسی نے فتویٰ لکھنا ہو نا تو شامی سے سجدے کبھی ہونے نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے نا۔ امام شامی جن کے فتاوی کو رد المحتار کہا جاتا ہے، رد المحتار، میں خواب ہو رہا ہوں، خے نہ بنا رکھی بلا کہ تم نہ لینے نہیں ہوتا، اسی طرح کی بدگمان ہے۔ رد المحتار، اس میں آپ لکھتے ہیں جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 552 ہے، 552، کتاب الوصایا ہے، جی جی میراث کا چیپٹر۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ اگر باپ نہ ہو، دادا ہو، مرنے والے کا باپ نہ ہو، دادا موجود ہو تو دادے کو وہی حصہ ملے گا جو باپ کو ملتا ہے۔ دادا باپ ہوتا ہے، دادا باپ کی جگہ میراث پاتا ہے۔ یہ میرا ہماری سراجی وغیرہ میں مقاسمۃ الجد کے نام سے ایک پورا چیپٹر عنوان ہوتا ہے۔ اچھا، ادھر وہ لکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کہ دادا باپ کی طرح میراث پاتا ہے، یہ فیصلہ ابوبکر صدیق کا ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ افضل الصحابۃ و اعلمهم۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر تمام صحابہ میں افضل بھی ہے اور سب سے بڑے عالم بھی ہیں، یہ اس امت میں سب سے بڑے عالم کا فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ
سونا پھر عرض کروں گا معذرت کے ساتھ کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ اب تک 3 موضوع ڈیل ہو گئے۔ جی انشاءاللہ۔ چوتھا ہے سب سے بڑا بہادر، اتقا، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے تو ظاہر ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، تو جو کسی سے نہیں ڈرتا اللہ کے سوا سب سے بڑا بہادر ہے۔ سنیے، ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری میں حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد حرام میں تشریف لے گئے، آگے 7-8 کافر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ایسے ہی کہتا ہوں۔ ذرا سوچنا، یہ جو کہتے ہیں نا کسی نے کچھ نہ آنکھوں، تو آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ کوئی نہیں خیر ہے تسی اپنے بتوں نو پکاری رکھو میں اللہ نو پکاری رکھنا، ایسا نہیں ہے۔ یہ حرم ہے، اللہ، یہ لندن کا ویمبلے ہال نہیں ہے۔ You may call your Lord by any words، ایسا نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا ہاں میں تمہارے بتوں کو برا کہتا ہوں۔ وہ الجھ پڑے، حضور اکیلے ہیں، وہ 7-8 ہیں، ایک بندہ دوڑتا ہوا ابوبکر صدیق کے پاس گیا، اللہ اکبر، صدیق اکبر پہنچے، اور حدیثیں مختلف کتابوں میں موجود ہیں، مستدرک حاکم میں بھی ہے، مجمع الزوائد میں بھی ہے، تو میں مجموعی صورتحال بتا رہا ہوں، اور بخاری میں بھی ہے۔ صدیق اکبر جیسے ہی پہنچے، وہ پورا واقعہ مختلف کتابوں کے مجموعی حوالے سے ایسے ہے کہ جو بندہ گھر گیا تو گھر میں حضرت اسما صدیق اکبر کی صاحبزادی گھر کا واقعہ ادھر سے ایڈ کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب آپ ایک بندہ گھر آیا تو اس نے آتے ہی کہا یا ابا بکر ادرک صاحبک، اللہ، اے بکر اپنے یار کو پہنچ۔ اب ادرک کا لفظ کسی اور مذہب کی کتاب میں ہوتا ہے تو انہوں نے ادرک نہیں بنا رکھنا سی، لیکن نہیں، ادب کا معاملہ ہے۔ صدیق اکبر کی خدمت ہے حضور کے حق میں، وہ ادرکنی نہیں ہے، لفظ کا معنی غلط نہیں لینا چاہیے۔ صدیق اکبر جو بھی گھر کا کام کر رہے تھے، لکڑی تھی، داتری تھی، جو کچھ بھی تھا ادھر ہی پھینکا اور سیدھے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آگے گئے، سبحان اللہ، وَجَدَوْ هَذَا وَيَجُرُّ هَذَا وَيُطَلْطِلُ هَذَا۔ صدیق اکبر نے کسی کو دھکا دیا، کسی کو مکہ مارا، کسی کو ٹکر ماری، کسی کو گھسیٹا، اکیلے، وہ سب چھوڑ کے صدیق اکبر سے لگ گئے۔ خدا کی قسم حدیث میں آتا ہے، مستدرک میں آتا ہے کہ ایک بندے نے پوچھا یہ ہے کون سا، ٹکر کون گیا ہے؟ جب ڈیڈ میں ٹکریں بجی نا تو وہ آخی دستا نہیں کون ہے، تو انہوں نے وچوں ایک بولیا، انہیں پچھان لیا ہونا ہے، انہیں کہا ہوا ابن ابی قحافہ مجنون، یہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے، اپنے یار کا دیوانہ۔ جنہوں دشمنہ مجنون آکھے ہے نا، اس نو رب نے سب تو بڑا مومن منے۔ عزیزان گرامی، حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، اللہ کا ذکر کرو حتیٰ کہ تمہیں دنیا والے مجنون کہیں۔ مجنون اکھوانا یہ بھی بڑے نصیب کی بات ہے، اور جتنا اپنے محبوب کا کوئی مجنون ہوگا اتنا بڑا مومن ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور عبداللہ بن عمر کا یہ قول موقوفاً صحت کے ساتھ صحیح ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر بے ایمان الناس، اگر ابو بکر کا ایمان تمام لوگوں کے ایمان کے ساتھ تولا جائے، لو وضع ایمان ابی بکر فی کفۃ و ایمان الناس فی کفۃ لرجح ایمان ابی بکر، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان ہو، دوسرے پلڑے میں پوری دنیا کا ایمان ہو، ابو بکر کا پلڑا بھاری ہے۔ ابو بکر میں چھیڑ بیٹھے ہو، حضرت
شاہ نصیر الدین صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب راہ و رسم منزلہا کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 236 اس پہ لکھتے ہیں کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک کی رسالت کے ابتدائی دنوں میں 2 لفظی تصدیق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، حضور کی رسالت کے ابتدائی دنوں میں، یہ اعلان نبوت کے حوالے سے بات ہے، ابتدائی دنوں کی 2 لفظی تصدیق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری دنیا کا سرمایہ ایمان رکھ دیا جائے۔ لفظ کیا ہے؟ پوری دنیا، اور پوری دنیا کی کیا چیز؟ لفظ سرمایہ ایمان رکھ دیا جائے، جس میں تمام صحابہ اور تمام اہل بیت کا ایمان بھی شامل ہے۔ سنی جا، اور قیامت تک آنے والے غوثوں قطبوں کا ایمان بھی شامل ہو، تو بخدا میرے صدیق کا پلڑا بھاری ہے۔ بخدا، بخدا کا مطلب ہے خدا کی قسم۔ کتاب ضرور دیکھیں، راہ و رسم منزلہا۔ پھر خط لکھیں جی یہ چھاپنی بند کرو۔ پھر دارالکتب علمیہ نے خط لکھو، اے بھی نہ چھاپیو، او بھی نہ چھاپیو، لیکن یہ سب کچھ چھپ رہا ہے، آپ کے فرمان بھی چھپ رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی باتیں ہو رہی تھی کہ کافر آگے سانو ٹکر کون گیا ہے؟ فرمایا ہوا ابن ابی قحافہ مجنون۔ اچھا ایک اور بات، اسی حدیث میں یہ جو بخاری میں ہے نا، اس کا جو ٹکڑا بخاری میں ہے، اس میں یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی فرعون کے دربار میں کوئی ملازمت کرتا تھا، مسلمان ہو چکا تھا، تو ان لوگوں نے جب درباریوں نے موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا پلان بنایا، منصوبہ بنایا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی جو ان کے اندر موجود تھا، اس نے طریقے سے بات کی، اپنا ایمان چھپا کے کہ میرے پیچھے نہ پہ جاؤ۔ اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس بندے کو شہید کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب ایک ہے، اتنی سی بات پہ قتل کرنا چاہتے ہو، شہید کرنا چاہتے ہو؟ یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی الفاظ وہ جب کافروں کو ٹکرے مار رہے تھے نا، اور کسی کو گھسیٹ رہے تھے، کسی کو پھینک رہے تھے، وَيَجُرُّ هَذَا وَيُطَلْتِلُ هَذَا، سب کچھ جب آپ کر رہے تھے، ان کے خلاف کارروائی کر رہے تھے، تنہا کر رہے تھے، تو اس وقت آپ بھی یہ الفاظ پڑھ رہے تھے حضور کی شان میں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اچھا جب جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر میں عرشہ تیار کیا گیا، تو جنگ بدر میں تمام صحابہ نے اپنے اپنے انداز سے بہادری کے جوہر دکھائے۔ معذرت کے ساتھ میں جاتے جاتے ایک بات ضرور کروں گا، میرے مرتضیٰ کریم نے سب سے بڑھ چڑھ کر جنگ بدر میں، سب سے ٹاپ پہ امیر حمزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں سمجھے بھی امیر حمزہ دے منن والا کوئی نہیں، تو خیر ہے انہوں نے بلائی رکھو، سنی امیر حمزہ نو نہیں بلن دینا، پہلا نمبر امیر حمزہ دا ہے۔ سبحان اللہ۔ سید 3 بندے کلے انہوں نے قتل کیتے تھے، 17 وچوں 3 امیر حمزہ نے قتل کیتے تھے۔ جنے سارے مننے پہن گئے، اور جس وقت جنگ میں 3 انصاریوں کو حضور نے کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا، تو ان 3 انصاریوں کی بھی شان ہے کہ نہیں؟ من لے جنے دے پتر او بھی سان، پھر تے کافر آگو آکھیا نا بسانو اے نہیں چاہیے، آپ کے خاندان کے بندے چاہیے، تو اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا نام امیر حمزہ کا لیا، سبحان اللہ، دوسرا سیدنا مرتضیٰ کریم کا لیا، تیسرا حضرت عبید اللہ بن حارث کا لیا۔ تو تینوں اس جنگ کے دھنی، جنگ کے ماہر اور جنگ کے موڈی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نے بات اس لیے کی کہ میرے مرتضیٰ کا ذکر برکت کے لیے ایک بار پھر آ جائے۔ اچھا جی، پھر بات تو چل رہی تھی نا کہ بہادر کون ہے، اب باری آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا پہرا کون دے گا۔
عرشے کے نیچے حضور کے ساتھ کون ہوگا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے خدمت کے لیے کھڑے ہو. اب سنو، ایک دفعہ سن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں آ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ من اشجع الناس، مجھے بتاؤ اس امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ یہ حدیث کئی کتابوں میں ہے، مجمع الزوائد میں حدیث نمبر 14333. سند اس کی حسن ہے. جی جی اپنے دور خلافت میں ایسا ہی مرتضیٰ کریم کا دور خلافت ہے. لوگوں بتاؤ اس امت میں سب سے بہادر کون ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا آپ ہوں گے. آپ نے کہا میں نے جب بھی للکارا ہے تو اپنے برابر والے کو للکارا ہے. اپنے سے تگڑے کو للکارنے والا کون ہے؟ وہ جو ایک ہو کے 7 کو ٹکر گیا تھا. اپنے سے ڈاڈے سے لڑنے والا کون ہے؟ پھر آپ نے میں خود بتاتا ہوں. آپ نے پھر بات شروع کر دی. سیدھا نام نہیں لیا ڈائریکٹلی، نام آخر پہ جا کے لیتے ہیں. فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7-8 کافروں نے مسجد حرام کے اندر، وہ بخاری کی حدیث ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جب ان سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ مقابلہ شروع کیا تو اللہ کی قسم، مرتضیٰ کریم قسم اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم اس وقت قریب اور کوئی نہیں جا رہا تھا، اکیلا ابو بکر صدیق گیا. ایک اور نقطہ بتاتے ہیں. فرماتے ہیں فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی اپنا ایمان چھپا کے کہہ رہا تھا کہ تم اس بندے کو شہید کرنا چاہتے ہو جس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے. تو صدیق اکبر نے جب یہ آیت پڑھی تھی نا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی دربار فرعون میں اپنا ایمان چھپا کے یہ بات کر رہا تھا، اور حرم خدا کے اندر ابو بکر صدیق اپنا ایمان ظاہر کر کے یہی بات کر رہا. کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی رضی علی رضی اللہ. اور شواہد دیکھ لو، پیچھے یہ حدیثیں موجود بھی ہیں. آگے چلیے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر میں حضور کے سر مبارک کا پہرا دینے کے لیے بندے کا انتخاب ہونا تھا تو وہاں بھی قسم اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم کوئی بندہ یہ ذمہ داری قبول کرنے کا رزق نہیں لے رہا تھا. اور ابو بکر صدیق تلوار کو لہراتا ہوا شاہرن سیفہ، اپنے تلوار کو لہراتا ہوا آیا، اور جو حضور کی طرف خطرہ بڑھتا تھا صدیق اکبر اس کو آڑے ہاتھوں لیتا تھا. یہاں آپ بولتے ہیں فَهَذَا أَشْجَعُ النَّاسِ، یہ ہے سب سے بڑا بہادر. کوئی حد بننا نہیں ہے جی بہادری کا. اس پر دلائل کا کوئی اکا دکا، ان لوگوں کے پاس ٹوٹے پھوٹے کوئی جملے ہوتے ہیں، وہ بھی کسی بد مذہب کے یا یہ تعویلیں تشریحیں کر کے اس کو قرآن کے اوپر رکھ دیتے ہیں، حدیث کے بھی اوپر رکھ دیتے ہیں. میں بڑی موٹی قیمتی بات کر گیا ہوں. ان لوگوں کے اندر خود بھی اگر طبیعت میں انصاف ہے تو سمجھ جائیں گے. کسی ایک آدھ عالم کے یا کسی بد مذہب کے عالم یا پھر بد مذہب اس کے قول کو لے کر اس کی پھر یہ بال کی کھال اتاریں گے، اس اتری ہوئی بال کی کھال کو قرآن سے بھی اوپر کر دیں گے، حدیث کے بھی اوپر کر دیں گے. یہ دھڑن تختہ ہو گیا. لعنت اللہ علی شرکم. یہ صدیق اکبر کی اشجعیت کے حوالے سے سونا. ابھی میں پیچھے جو باتیں کر کے آیا ہوں، اگر آپ غور کریں کہ مرتدین کے خلاف، منکرین ختم نبوت کے خلاف، منکرین زکوٰۃ کے خلاف، اور ادھر اسامہ بن زید کا لشکر روانہ کرنا، ایٹ اے ٹائم اتنے بڑے رسک لینا، اور کسی نے جب مشورہ دیا کہ آپ ایسا رسک نہ لیں تو فرمایا اگر میں مدینہ شہر میں اکیلا رہ جاؤں اور مجھے پگیاڑ پھاڑ کے کھا جائیں تب بھی میں حضور کا لشکر نہیں روک سکتا، جسے حضور نے خود تیار کیا تھا. بتا یہ بہادری کی انتہا ہے کہ نہیں؟ شاعریاں ہوئی ہیں صدیق اکبر کی بہادری پر. خدا کی قسم صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر نے جو مشکل وقت دیکھا، اگر پہاڑ پر آتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لولا ابو بکر لما عبد اللہ، اگر ابو بکر نہ ہوتا تو اللہ کی عبادت بند تھی. اللہ نے بر وقت اپنے
مناسب ترین پیارے کا انتخاب کیا. اچھا یہ جو قرآن کی آیت ہے طالوت بادشاہ کے حوالے سے سورۃ بقرہ کے اینڈ پہ تیسرے سپارے میں، اس میں وہ جو بادشاہ کے انتخاب کے لیے علم اور جسم بیان کیے گئے ہیں، تو وہاں آپ تفسیریں پڑھ کے دیکھو. اپنے پاس سے باتیں ٹھوکتے ہیں نا تو وہ پھر غلطی ہوتی ہے. سونا کتاب امام قرطبی نے خدا کی قسم کمال کر دیا وہاں پر. امام قرطبی لکھتے ہیں کہ وہ جو جسم میں ہے نا تگڑا ہونا، علم کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں کہ علم میں صدیق اکبر ہی عالم ہے، جسم میں بھی صدیق اکبر ہی عالم ہے، افضل ہیں اور مضبوط ہیں. کیوں کہ جسم میں زائد ہونا بہادری کے سوا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جسم کے اندر زیادتی کا تعلق دراصل اور اس کا جو مفاد ہے، جو فائدہ ہے، جو فیض ہے، وہ اس وقت تک سامنے ہی نہیں آتا جب تک اندر بہادری نہ. بہادر سارے صحابہ ہیں، بات اشجع کی ہو رہی ہے، ڈنڈی مارتے ہو، سب سے بڑا بہادر کی بات ہو رہی ہے. بہادر میرے عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی المرتضیٰ بھی ہیں، خدا کی قسم حسن حسین بھی ہیں. چکر چلاتے ہو. بہادر یہ سارے ہیں، بات سب سے بڑے بہادر کی ہو رہی ہے اور دلائل کی روشنی میں ہو رہی ہے. حضور مہربانی کریں، ہتھ بدے دی لاج ہے. ویسے جسم کا قوی ہونا یہ اگر دیکھنا ہے نا تو جس ہستی کے بارے میں باقاعدہ لفظ بطور نص حدیث میں موجود ہے جسم کے لحاظ سے تگڑا ہونا، وہ عمر فاروق ہے. بخاری مسلم حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب کا معاملہ حضور بتا رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عمر فاروق نے میری امت کی اصلاح کرنے کے لیے، لمبی حدیث کو میں تعبیر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں نے عمر کو فاروق کو کنویں کا پانی نکالتے ہوئے دیکھا تو لم ار عبقریا یفری فریہ، میں نے ایسا مرد جوان نہیں دیکھا جو اتنی ہمت کے ساتھ پانی نکال رہا ہو جتنا عمر کو میں نے پانی نکالتے دیکھا. اور اس نے جب پانی پلایا میری امت کو، حتی ضرب الناس بقطن، لوگ پانی پی پی کے فیضیاب ہو کے رج رج کے پیچھے ہٹ ہٹ کے کھڑے ہونے لگے. اب پیٹ میں مزید آتا نہیں تھا. یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری اور مسلم ہے. عبقری کا لفظ ہے. سبحان اللہ. لیکن چونکہ فاروق اعظم کے بارے میں ہے، لہذا بھولے بادشاہ کو اس کا کوئی نہیں پتا کہ کس کی کتنی ویلیو ہے، کتنی اہمیت ہے، کتنا زیادہ وزن ہے. مسند احمد میں ایک حدیث ہے، عمر فاروق جب عمرے پہ جانے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمر انت رجل قوی، لفظ صاف قوی. میں نے کہا نا کہ عمر فاروق کے بارے میں نص ملتی ہے حدیثوں. اے عمر آپ ایک تگڑے قوت والے مرد ہو، اور جب حجر اسود پہ جاؤ نا تو حوصلے سے بوسہ دینا، لوگوں کو چتھاڑ نہ دینا. جس کی طاقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے خود بیان کر رہے ہوں، اس کی طاقت کا کیا ٹھکانہ ہوگا. ہاں بات یہ ہے، جب اگر قوت و طاقت اور جسم میں زیادتی دیکھنا چاہتے ہو تو منصوص کس کے بارے میں ہے؟ اس کا نام عمر فاروق ہے. لیکن عمر فاروق کے اتنے تگڑا اور قوی ہونے کے باوجود ابو بکر صدیق ان سے زیادہ بہادر. اور ویسے بھی آیت میں علم اور جسم دو کا ذکر ہے، تو علم چونکہ مقدم ہے، اس لحاظ سے صدیق اکبر کی عالمیت کے حوالے سے بھی صدیق اکبر کا ہی نمبر بنتا ہے، اور اشجعیت کے حوالے سے بھی صدیق اکبر کا ہی نمبر بنتا ہے. سونا ٹھنڈے دل نال بات کو سوچنا، ایمانداری سے سوچنا، قرآن و سنت کے دلائل، اہل سنت کے دلائل کے ساتھ ایسے منطبق سنی قرآن و سنت کو تطبیق دینا. جانتے ہیں اللہ کی عظمت کی قسم یہاں محکمات چلتی ہیں اور دوسروں کے پاس تشکیکات ہوتی ہیں. سبحان اللہ. میں نے چاروں چیزیں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں رکھ دی. صدیق اکبر کو قرآن نے اتقا کہا ہے. اتقا ہے تو افضل ہے. صدیق اکبر کو قرآن نے اتقا کہا ہے. اتقا ہے تو سب سے بڑا ولی ہے. صدیق اکبر کو قرآن نے اتقا کہا ہے. اتقا ہے تو سب سے بڑا عالم ہے. صدیق اکبر کو قرآن نے اتقا کہا ہے. اتقا ہے تو سب سے بڑا بہادر ہے. اور ہر ایک کے نیچے دلائل ہیں اور ان کی ولایت آپ نے دیکھ لی. اچھا اب ایک
مرتا کیا نہ کرتا, یا چور چوریوں جائے ہیرا پھیریوں نہ جائے. اب ایک بات کھڑی کی گئی ہے کہ جی کوئی نہیں, ٹھیک ہے افضل تو ہم مانتے ہیں. اچھا یہ بھی ہے اس دور میں نے جہاں تک دیکھا سبھی افضل مانتے ہیں, افضل مان کے پھر ڈنڈی کہ جی ٹھیک ہے افضل تو مانتے ہیں لیکن وہ سیاست میں افضل تھے. ابھی ساری تفصیل سن لی آپ نے کہ ان کا نمبر ولایت میں سب سے اونچا ہے. اچھا دوسری ڈنڈی یہ مارتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے افضل بھی ہے نہ تو ولی بھی ہے نا, لیکن اگر کوئی انکار کرے تو فرق کوئی نہیں پڑتا. ہائے ہائے, یہ ہیں سپورٹر, کنوینئر, سہولت کار. سونا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کے سوا کسی اور کو نماز پڑھتا ہوا سنے تو فرمائیں لا لا لا, نہیں نہیں نہیں, تو وہ کہتے ہو فرق نہیں پڑتا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ابو بکر صدیق سے آگے لگ کے چلتا ہوا دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں پیچھے لگ, تو وہ کہتے ہو فرق نہیں پڑتا. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ابو بکر کی افضلیت کا انکار کرے گا میں اس سے 80 کوڑے ماروں گا, اور تم کہتے ہو فرق نہیں پڑتا. کھانا پھر اگیرے ہو. عزیزان گرامی فرق اتنا پڑتا ہے کہ حلیت الاولیاء میں ابو نعیم نے نقل کیا ہے کہ ابراہیم نخی اور دوسرے تابعین ایک محفل میں بیٹھے تھے. ایک آدمی نے کہا میں ابو بکر عمر کو افضل تو مانتا ہوں لیکن محبت علی سے زیادہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا لا تجلس معنا بمثل قولک ھذا, ایسی باتیں کرنی ہے تو ہمارے پاس نہ بیٹھ. لو سمعک علی لاوجعک ضربا, اگر تمہاری بات علی المرتضیٰ نے سن لی تو تمہیں سبتے ماریں گے. تو کہنا ہے فرق کو نہیں پہنا. سبحان اللہ, ہمارے پاس نہ بیٹھ. ہمارے پاس نہ بیٹھ کے تشریح آپ خود کریں نا ذرا اوکھے لفظاں. آخری گزارش, آج کل کوئی کسی کو رافضی کہہ رہا ہے, کوئی کسی کو خارجی کہہ رہا ہے. اب ذرا توجہ کرنا, جن سنیوں کو لوگ خارجی کہہ رہے ہیں وہ خارجی کوئی نہیں. یہ کمپیریزن, یہ موازنہ ہی غلط ہے. جن سنیوں کو خارجی کہا جا رہا ہے وہ خارجی خدا کی قسم جنہیں رافضی کہا جا رہا ہے وہ سچی مچی رافضی ہے. کہا جا رہا ہے سچی مچی رافضی. یہ عوامی جملہ ہے, وہ جو کچھ آج کل ادن ہے تو کچھ آج کل ادن ہے, کوئی صحابہ والا ہے تو کچھ اہل بیت. جو صحابہ والا ہے خدا کی قسم وہ صحابہ والا ہونے کے ساتھ ساتھ اہل بیت والا بھی ہے. جھوٹ بولتے ہو لعنت اللہ علی الکاذبین. اور جو اہل بیت کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے وہ صحابہ کا منکر ہے. گل رڑے تے چڑھنے گئی. نکلو, میں نے کہا تھا کہ ذرا توجہ کرنا, سارے کے سارے رٹ لو اس بات کو. میں سادہ سی بات کرنے لگا ہوں. فیصلہ کون کرے گا, اس آج کے لوگ یا پہلے والوں کو حق حاصل. لو لا کلمات العلماء, ابو دردہ فرماتے ہیں کہ علماء کے کلمات نہ ہو تو ہم چیز کیا ہے. فیصلہ حضور کریں گے, فیصلہ صحابہ کریں گے, تابعین کریں گے, امت کرے گی, اسلاف کریں گے, مجددین کریں گے. یہ اس لیے بھاگتے ہیں علماء امت سے, ان کو ملا کہہ کے اسلام کی توہین کرنا چاہتے ہیں. اب سنیے, کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ابو بکر و عمر کو افضل ماننا خارجیت ہے. اور ہم ہزار لکھوک مقامات پر لکھا ہوا دکھاتے ہیں کہ ابو بکر و عمر کی افضلیت کا انکار کرنے والا رافضی ہے. سادہ جی گھر سمجھ آئیے.
فیصلہ کون کرے گا؟ اسلاف کریں گے۔ سبحان اللہ، کیا کہیں؟ معذرت کے ساتھ ایک اور بات کروں؟ جی ماشاءاللہ، کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت امیر معاویہ کو اچھا سمجھنے والے خارجی ہیں۔ ہم لاکھوں کتابوں میں دکھا سکتے ہیں کہ امیر معاویہ کا مخالف ہمیشہ رافضی ہوگا۔ فیصلہ کون کرے گا؟ اسلاف کریں، فیصلہ اسلاف کریں گے۔ اعتماد حضور کی امت پہ ہوگا، اعتماد حفظ اللہ پہ ہوگا، اعتماد سبیل المومنین پہ ہوگا، اعتماد اللہ کے رسول پہ ہوگا، اجماع امت پہ ہوگا، جمہور پہ ہوگا۔ قرآن حدیث اجماع جمہور، اس کا منکر دم تو دور۔ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، مسلک حق اہل سنت زندہ باد، علماء حق اہل سنت و جماعت، علماء اہل سنت، علماء حق اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح کی ایک اور بات سن لیجیے سادہ سے۔ ہماری درسی کتاب ہے شرح عقائد نصفی، اس کے صفحہ نمبر 150 پہ لکھا ہوا ہے، اور کئی کتابوں میں، مرقات میں بھی ہے، متعدد دوسری کتابوں اور عقائد کی کتابوں میں اور بہت ساری فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت کی پہچان کیا ہے۔ اہل سنت کی پہچان یہ ہے، پہلے میں نے بتایا جی جی کہ رافضی اور خارجی میں فرق کیا ہے۔ جن کو خارجی کہا جا رہا ہے وہ خارجی نہیں ہے، اور جن رافضی کہا جا رہا ہے وہ سچی مچی رافضی ہیں۔ اچھا ایک اور بات، کبھی کسی حدیث میں آیا ہو کہ جو ابو بکر و عمر کا احترام کرے گا یا افضل کہے گا میرے بعد وہ خارجی ہوگا؟ ایسا نہیں ہے۔ میں دکھاتا ہوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ رچانے والے رافضی ہوں گے۔ طبرانی میں حدیث ہے، میرے بعد کچھ لوگ ہوں گے یسمون الرافضۃ، لوگ انہیں رافضی کہیں گے، ینتحلون حب اہل بیتی، میرے اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ رچائیں گے۔ کیا اہل سنت کی پہچان، جی جی شرح قائد شرح قائد نصفی اور دیگر بہت سی کتابیں۔ من علامات اہل سنت ان تفضل الشیخین وتحب الختنین سبحان اللہ، سبحان اللہ، وتمسح علی الخفین۔ اہل سنت کی پہچان، شناخت یہ ہے، علامت یہ ہے، نشانی یہ ہے کہ تم ابو بکر و عمر کو افضل مانو، اور ان کو افضل ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ عثمان اور علی کی محبت میں کمی آ جائے، ان دونوں سے محبت بھی کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا یہ ابو بکر و عمر کو افضل مانو، یہ جوڑی الگ کیوں کی؟ عثمان و علی سے محبت کرو، یہ جوڑی الگ کیوں کی؟ گیم کیا ہے، بات کیا ہے، راز کیا ہے؟ سونا راز سدھا سدھا ہے، جو ابو بکر و عمر کی افضلیت کا انکار کرے وہ رافضی ہوتا ہے، جو عثمان و علی سے محبت کا انکار کرے وہ خارجی ہوتا ہے، اور جو ان دو کو بھی اور ان دو کو بھی، دو اور دو چار حق چار کو مانتا ہو وہ سنی ہوتا ہے۔ جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، جنتی، مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، خلیفہ بلا فصل ابو بکر، ابو بکر، خلیفہ بلا فصل ابو بکر، ابو بکر، خلیفہ بلا فصل ابو بکر، ابو بکر۔ جو پڑھے لکھے بندے، انصاف پسند بندے، قرآن و سنت کو ماننے والے بندے، تحقیقی ذہن کے بندے، خاص طور سے علماء، طالب علم
اور یونیورسٹیوں اور کالجوں کے بچے جو کسی ماحول میں یا کسی شخصیت کے پاس بیٹھ کے اس سے متاثر ہیں، فقیر کے دلائل کو، گزارشات کو اگر بنظر انصاف اور بنظر غائر و تحقیق دیکھیں گے، میں اللہ کے در سے امید رکھتا ہوں کہ وہ شریف بچے فقیر کی گزارشات کو مان لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔